رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا کثرت سے سجدے میں دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1083۔ یا اللہ، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں قبر میں رات گزاروں گی اور لوگوں کی یادوں سے بھلا دی جاؤں گی۔ یا ربی، میرے لیے ایسے لوگ مقرر فرما جو میری موت کے بعد بھی مجھے دعائے مغفرت کے لیے یاد رکھیں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ بالایمان والخیر، آمین یا رب العالمین۔ کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی۔ اس کا خاوند اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خاوند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا تھا۔ دونوں کی عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، دونوں کے درمیان باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی بیوی ہے، یا بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا وہ بہت زیادہ مالدار بچے پیدا کرنے والی عورت رہی ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے جن کے خاوند ان کو ان کے مال متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی عیالدار اور بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت ہونا کوئی خوبی ہے۔ کئی عورتوں نے 10 بچے پیدا کیے مگر ان کے خاوند ان کے مشکور نہیں ہوئے، اور نہ ہی وہ اپنے خاوندوں سے کوئی خصوصی التفات اور محبت پا سکیں، بلکہ طلاق تک نوبتیں جا پہنچیں۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خاوند کے غلط معاملہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں، اور اپنے خاوند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں، اس پرسعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خاوند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشکلوں سے کس طرح سے نپٹا کرتی تھیں؟ اس عورت نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، جس وقت میرا خاوند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خاوند بہت ہی زیادہ غصے والا آدمی تھا، ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ اور یہاں تک ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت جھلک رہی ہو، نہ ہی کوئی مذاق اور سخریہ پن دکھا رہی ہو، بلکہ احترام سے چپ کر کے خاموش ہو جائے۔ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے ایسی صورتحال اور ایسے معاملات کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھیں؟ اس عورت نے جواب دیا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا کہ تم اس سے بہت ہی زیادہ فرار ہونا چاہتی ہو اور خاوند کا نقطہ نظر نہیں بننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خاوند جو کچھ بھی کہے اسے نہ صرف یہ کہ سننا بلکہ اس کے اس بات پہ اتفاق کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ میرا خاوند جب اپنی بات پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری صورتحال میں چیخ و پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھ جاتی تھی کہ اسے آرام کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جایا کرتی تھی، بچوں کے لیے کام کرتی،
بچوں کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونے، اس میں وقت گزارتی رہتی تھی اور اپنا دماغ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی جو میری خامد نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھیں؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلق اختیار کر لینا اور خامد سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال، جھوٹ اور مکر و فریب وغیرہ چھوڑ دینا۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خامد کے ساتھ تعلق کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے خامد سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتی ہو یا اس کے ساتھ ویسے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح سے دن گزرتے چلے جائیں گے وہ تمہاری اس عادت کا عادی ہو جائے گا۔ تم 1 ہفتے کے لیے بولنا چھوڑ دو گی تو وہ اس کا عادی ہو جائے گا اور اس میں اور تم میں 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، کیونکہ وہ اس کا عادی ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خامد کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا اس کے لیے آکسیجن کی مانند بن جاؤ اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہو۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی والی ہوا۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھیں؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے زیادہ کچھ گھنٹوں کے بعد جوس کا 1 گلاس یا پھر گرم چائے کا 1 کپ بنا کر اس کے سامنے پیش کرتی اور نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے، چائے پی لیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خامد کے ساتھ گفتگو اس طرح سے ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصہ یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں تھی، جبکہ اب میرا خامد ہی مجھ سے اصرار کر رہا ہے، بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، اور جب میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں، اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کر لیا کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کیا کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پہ یقین کر لیتی تھیں؟ ہاں، بالکل ہاں، میں ان باتوں پر بالکل یقین کر لیا کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خامد کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے کہنا چاہتا تھا، وہ غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کہہ رہا تھا؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں جاتی تھی؟ اس عورت نے بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیا، کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ ترش باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں میں کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو۔ میں فوراً ہی ان غصے کی باتوں میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ اور ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ قارون نہیں جانتا تھا کہ ہماری جیب میں موجود ATM کارڈ اس کی چابیوں کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کی چابیاں مضبوط مرد بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔
کسریٰ فارس یہ نہیں جانتا تھا کہ ہمارے ڈرائنگ روم کی کنجی اس کے تخت سے زیادہ آرام دہ ہے۔ قیصر جس کے غلام اس کے سر پر ایک شتر مرغ کے پروں سے ہوا دیا کرتے تھے، اس نے کبھی ہمارے گھروں میں موجود ایئر کنڈیشنر بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہرکل جو فخر یا بانی کی کنیتی سے پانی پیتا تھا اور جس کے ارد گرد لوگ اس کی ٹھنڈک پر حسد کیا کرتے تھے، اس نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں موجود واٹر کولر سے پانی نہیں پیا۔ خلیفہ المنصور جس کے غلام گرم اور ٹھنڈے پانی کو ملاتے تھے تاکہ وہ فخر سے غسل کر سکیں، اس نے کبھی جاکوزی میں غسل نہیں کیا ہوگا۔ حج کا سفر جو اونٹوں کی پیٹھ پر مہینوں لیتا تھا، ہمارے لیے ہوائی جہازوں میں چند گھنٹوں کا سفر کر دیا گیا ہے۔ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جسے بادشاہوں نے کبھی نہیں گزاری ہوگی، بلکہ خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی، اور پھر بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی قسمت کو روتے رہتے ہیں۔ جب آپ کی آنکھیں وسیع ہو جاتی ہیں تو آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ کہہ دیں، وہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ علی کل حال۔